ہم آغاز کریں گے، بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، ابھی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی وزیر مملکت خارجہ امور عادل الجبیر بھارت کا دورہ کرنے کے بعد پاکستان پہنچے ہیں۔ وہاں انہوں نے جے شنکر سے ملاقات کی، یہاں بھی وہ وزارت خارجہ گئے ہیں اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ سر، کوئی موجودہ کشیدہ صورتحال میں ایک تو یہ بتائیے کہ معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، ان کے آنے سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے کشیدہ صورتحال میں؟ دیکھیں جی، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عزت اور سلامتی بھیک میں نہیں ملا کرتی۔ ہم نے اپنی عزت اور سلامتی کا، اپنی انٹیگریٹی کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، اپنی سوورینٹی کا تحفظ کرنا ہے جسے وائلیٹ کیا گیا ہے۔ ہمارا پہلگام سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود بغیر کسی تحقیقات کے ہم پر ہندوستان نے حملہ کیا ہے۔ جو پہلا حملہ کیا تھا اس کا ہم نے انہیں بفٹنگ جواب دے دیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی بزندہ ہے۔ اس نے ڈرون اٹیک آج تیسرا دن وہ کر رہا ہے، اگرچہ اس کا بھی ہم نے توڑ ڈھونڈ لیا ہے اور ابھی آج اس کے ڈرون سے بہت کم آئے ہیں۔ انشاءاللہ 2 دن بعد یہ بھی نہیں آئیں گے، لیکن ہم نے جب تک ہندوستان کو ایک ٹکا کے جواب نہیں دیا، ابھی بھی باقی ہے۔ ابھی ہم نے جواب دینا ہے، اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے، اپنی سوورینٹی کو سرٹیفائی کرنا ہے، سٹیمپ کرنا ہے۔ جب یہ سٹیمپ ہو جائے گی پھر سب دوستوں کا بہت شکریہ، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ اور دوست ہوں جو اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، بٹ ناٹ ایٹ دس اسٹیج۔ آئی ایم فار ٹیکنگ دا ریونج، فار ٹیکنگ اے ویری گڈ اسٹرائک ایٹ انڈیا، تاکہ ان کا یہ جو بھوت سوار ہے ان کے ذہن پہ یہ بھی اتر جائے اور وہ جو ان کو شے دے رہا ہے اس کا بھی بھوت اتر جائے، جو کہتا ہے جی ہماری دونوں نہیں مانتے۔ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ جن صاحب، دس از الینا شگری، میں بھی ضرور آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جس طرح سے کہا، اینڈ ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، کہ ہماری سوورینٹی اور ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومائز پاکستان نہیں کر سکتا۔ اس نے اور بھارت نے بہت بلیٹنٹلی اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک قطرے کا خون کے ایک ایک قطرے کو جو ہے ہم ایونچ کریں گے۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جی ہم بھی ان کی ملٹری انسٹالیشن، ان کے اسٹریٹجک ٹارگٹس کو ایم کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان اور جو ثالثی کا جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، پاکستان پہ ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ڈو وی ایکسپیکٹ پاکستان ٹو ٹیک سچ موو؟ اور آج بھی سعودی وزیر مملکت کے ساتھ جب وہ بیٹھیں گے، جب ہمارے سائٹ سے جو بات ہوگی، تو کیا پاکستان اپنا یہ جو موقف ہے جہاں پر ہمارے سیولینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ جی دہشت گرد کی یہاں پر آؤٹ فٹس موجود تھی، کیا پاکستان اس کو اسرٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کو اسی کو تو اسرٹ کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر صاحب یا ہماری حکومت ان کی جو مشاورت ہے اس کو کس طریقے سے لیں گے، یہ ان کا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے۔ مجھے ایز اے سولجر جو بات میں کہہ رہا ہوں، جب میری سوورینٹی بریچ ہوئی ہے، جب مریدکے میں اسکول کے بچوں کو اور سویلین کو ہندوستان نے آ کے مارا ہے، جب بہاولپور میں آ کے مارا ہے مدرسے میں، اور ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی انوالومنٹ کے، اگر ہم نے جس دن ابھی نندن کا جہاز گرا تھا اسی دن ٹکا کر اس بیس کو اڑا دیا ہوتا نا جہاں سے وہ پرواز کر کے آیا تھا، تو آج ہندوستان کو یہ جرأت نہ ہوتی۔ آج جو کچھ اس نے کیا ہے، اب تو وہ ایئر فورس تو اس کی گراؤنڈ ہو گئی ہے، ان میں تو ہمت نہیں پڑی دوبارہ ٹیک آف کرنے کی۔ لیکن یہ جو ڈرون والی نان سینس جاری ہے، اس کو بھی ہم نے ٹکانے لگانا ہے۔ اس کی فورسز نے آگے موو نہیں کیا، تو جب تک ہم اس کو ایک ملیٹریلی اس کا دانت کھٹے نہیں کریں گے، میں یہ جذباتی بات شعر و شاعری والا نہیں مصرع استعمال کر رہا ہوں، ہم نے اسے جواب دینا ہے، اس کے دانت شکن جواب دینا ہے۔ جب وہ دے دیں گے پھر جس نے امن کی بات کی پھر وہ کریں گے۔ یہ جو آپ سنتاس معاہدے کی بات کر رہے ہیں، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ، میں یہ چاہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے اور کشمیریوں کی جو آزادی کا حق ہے ان کو دلانے کے لیے اگر پولیٹیکلی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو شملہ معاہدے کو اٹھا کر گٹر میں ڈالیں۔ یہ بائی لیٹرل معاہدہ ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے، یہ اور اس کا کوئی ضامن نہیں ہے۔ اس کا ضرورت تھی 1971 میں کچھ اور وجوہات کی بنا پر، اس وقت اس نے ہمیں سرو کیا اس معاہدے نے، لیکن 55 برس میں نہ کشمیر ریزالو کرنے میں مدد کیا، نہ سر کریک، نہ باقی بائی لیٹرل ایشوز، بلکہ سیاچن 1984 میں الٹا آکیوپائی کر لیا۔ تو جب یہ معاہدہ اصل مدعا ہی ختم ہو گیا ہے، جو کشمیر کا ایشو ہے، ہندوستان اس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کرتا اور اپنی یونین ٹیریٹری میں ایبزارب کر چکا ہے،
اس میں شامل کر چکا ہے. ہم اس معاہدے کو کس لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج اس کو آپ گٹر میں ڈالیں، کشمیر میں ایک پیغام جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ لائن آف کنٹرول سیز فائر لائن بن جائے گی، اور پھر کشمیریوں کو جو بھی ان کی جد و جہد ہے، دیکھیں ہم اس کو، ہندوستان تو اس کو ٹیررزم کہے گا، ہندوستان اس کو ملیٹنسی کہے گا. میں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے میں اس کو آزادی کی جنگ کہتا ہوں، اور وہ لڑ رہے ہیں اپنے اس حق کے لیے جو ان کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے ذریعے ملا ہوا ہے. ان کی آپ شناخت چھین لیں، ان کا پلیبسٹ کا حق ان کو نہ دیں، ان کو ڈنڈے سے اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیں، وہاں عورتوں کی عصمت دری کریں اور نوجوانوں کو غائب کریں، تو ہندوستان پر کشمیری پھول برس آئیں گے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم ان کی پولیٹیکل سپورٹ کریں گے، تو پولیٹیکل سپورٹ یو این میں اور انٹرنیشنل اداروں میں تو جب ہوگی سب سے پہلے سملا ایگریمنٹ کو ختم کریں، اس کو اٹھا کے گٹر میں ڈالیں اور کشمیریوں کے حق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. جنرل صاحب، یہ آپ کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح سے بھارت نے اس کو ڈیولپ کر دیا ہے، اس میں کشمیر پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ایک نئی پالیسی کی ضرورت ہے جس میں پاکستان کا اپر ہینڈ ہو کشمیر کے معاملے پر. ایسے ہی ہے سر؟ نظر ثانی نہیں، دیکھو کشمیر اس وقت ایک فلیش پوائنٹ ہے جو پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے. سب سے پرانا مقدمہ ہے پیلسٹائن کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشن میں پڑا ہے. اس مقدمے کو لے کر نہرو گئے تھے، جناح نہیں گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں. تو جب یونائٹڈ نیشن نے کشمیریوں کو حق دیا کہ آپ پلیبسٹ کے ذریعے اپنے انتخاب کریں گے کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے، آج 70 برس تک کسی دنیا کے یہ جتنے مصالحتی پھر رہے ہیں کسی نے ان کا حق دلوانے کی کوشش کی ہے. تو جب ایسا نہیں ہے اور کشمیری اپنی آزادی کے لیے اپنا حق مانگنے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پاکستان نے ان کی سپورٹ کرنی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا ایک آزادی کی تحریک کو اس کو ایک فلیش پوائنٹ بنا رہی ہے. ہمیں بھی اس فلیش پوائنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن پہلے اپنی سلامتی کا دفاع کرتے ہوئے اپنا سکہ جو ہے اس کو سکہ رائج الوقت بنانا ہے اور اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. جس نے اسے وائلیٹ کیا اس کو ایک سبق اور سکھانا ہے. جنرل صاحب ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا جنرل صاحب کو، ایک تو انہوں نے کشمیر پر بات کی ہے اور دوسرا کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی ہے، سب سے پہلے پاکستانی شہریوں کا تحفظ ہے، ان کا دفاع ہے، بعد میں کسی کی ثالثی ہے. واٹس یور ٹیک سر؟ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کو ہم سن نہیں پا رہے. ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت. ہیلو، کین یو ہیئر می؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بالکل جنرل صاحب کی آپ سنیں، بولیے سر. جنرل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کروں گا اور سیکنڈ کروں گا کہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ظاہر ہے پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی، اور یہ تو مطلب ایک حلف لینے والی بات ہے، ایک شہری ہونے کے حوالے سے ہم نے اس پہ حلف لیا ہوا ہے، تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ایک منہ توڑ جواب ہم انہیں دے ہی چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ دیں گے. لیکن ظاہر ہے جب آپ نے کمیونٹی آف نیشنز میں انٹرنیشنلی رہنا ہوتا ہے تو کچھ ڈپلومیٹک چینلز ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی سعودی وزیر خارجہ کا دورہ ہے جو ہے پیس پروسیس کے لیے، اور نہ ہی پاکستان یہ چاہے گا. پاکستان کی نیوکلیر پالیسی بہت کلیئر ہے، نیوکلیر ایسکلیشن کی طرف پاکستان کا بھی نو فرسٹ یوز پالیسی ہے، کیونکہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے. تو منہ توڑ جواب بالکل یقیناً دیا جا چکا ہے، اور جتنی ان کی جگ ہسائی ہو چکی ہے وہ دنیا کے سامنے اور آگے بھی انہیں ملے گا ڈیفینیٹلی. جیسا کہ ابھی ایک سکور 0 کرنا رہتا ہے، ایک اور انہیں شاید مجھے لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں انہیں منہ توڑ جواب، دندان شکن جواب جیسا جنرل صاحب نے کہا وہ ضرور انشاءاللہ. ہماری ڈیفنس فورسز ویل کیپیبل ہیں اور بالکل چاقو چوبند ہیں اور دیں گی انہیں بہت اچھا بھی فٹنگ رپلائی. بٹ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ثالثی کی طرف معاملہ جانا چاہیے اور جائے گا، اور یہی خطے کے حق میں بہتر ہے. اور باقی کشمیر کا بالکل شملہ ایگریمنٹ کو، اور یہ تو پاکستان اس بات کا
کے بارے میں کہہ بھی چکا ہے کہ ہم پھر شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک خاص سچویشن کے لیے اس وقت مؤثر تھا, لیکن اب اس کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے. تو بالکل ایگریسو پالیسی ہونی چاہیے اور ہے ایگریسو پالیسی, اور انڈیا شدید دباؤ میں ہے اس وقت. پاکستان دباؤ میں نہیں ہے, انڈیا دباؤ میں ہے, یہ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. پاکستان میں تو بلکہ اس ٹیسٹنگ ٹائم میں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, متحد ہیں ہم. تو پاکستان میں تو پاکستان کی آرم فورسز بھی, پاکستان کی گورنمنٹ بھی, پاکستان کے عوام بھی بالکل کسی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے. یہ سارا دباؤ انڈیا کے اوپر ہے. یہ سارا دباؤ انڈیا کے اوپر ہے. جنرل صاحب, جو سعودی ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے, آپ کے خیال میں پاکستان کو, حکومت پاکستان کو, وزارت خارجہ کو ان کے سامنے کیا نکات رکھنے چاہیے کہ بھائی ان پر بات ہو سکتی ہے اور اس طرح سے ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں؟ سر دیکھیں, پہلی بات, ایک جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے میں اس کو کریکٹ کر دوں. نو فرسٹ یوز پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. جی, جب بھی ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا, جب بھی ہماری پرسیوڈ اور اسٹیٹڈ نیوکلیئر تھریش ہولڈ اس پہ دشمن پہنچے گا, جب بھی ہماری سوورینٹی کو خطرہ ہوگا, ہم کسی نیوکلیئر اٹیک کا انتظار نہیں کریں گے. وی ول گو نیوکلیئر. یہ ہماری پالیسی ہے. نو فرسٹ یوز ہماری پالیسی نہیں ہے. تو اس بات پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, نہ ہندوستان کو ہونا چاہیے کہ ہم پہلے وہ نیوکلیئر اٹیک کریں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. نو, ایسا نہیں ہوگا. ہم ایک چھوٹی ریاست ہیں, ہم نے جو ہے اپنی سلامتی اور انٹیگریٹی کا دفاع کرنا ہے, اور اس کو جب بھی سلامتی کو خطرہ ہوا وی ول گو نیوکلیئر. وی ول بی دا فرسٹ ون ٹو گو نیوکلیئر. اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب رہی بات انٹرنیشنل پریشر, 14 دن, جس دن یہ سو کالڈ پہلگام ہوا ہے اور جس دن انڈیا نے اسٹرائک لانچ کی ہے, اس وقت تک بہت لوگوں نے ان سے مشاورت کی ہے ہندوستان سے, ان کو ہر طرح کا مشورہ دیا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں, ہمارے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. انہوں نے اس فریڈم فائٹ کو دہشت گردی کا اور الزام پاکستان پر لگایا, اور بغیر کسی انٹرنیشنل معاہدے کا ریگارڈ کیے ہوئے پہلے انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹس کو نکالا اور ان کی تعداد کم کی, پھر واگا اٹھاری بند کیا, پھر ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ انڈس واٹر ٹریٹی جس کا ورلڈ بینک ضامن ہے اس کو اٹھا کے سسپینڈ کیا, جس کے وہ مجاز ہی نہیں ہے. تو یہ ایگریشن انہوں نے کی ڈپلومیٹک فرنٹ پر, اس کے بعد ملٹری ایگریشن کر دی. 14 دن انہوں نے نہ کسی کا مشورہ مانگا, نہ کسی کا مشورہ مانا, نہ کسی صلح کی بات انہوں نے سنی. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اپنی نیشنل سوورینٹی کا یا ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دفاع کرنا ہے. یہی پیغام اور پوزیشن ہماری ہے کہ ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ اور اپنی سوورینٹی کا دفاع کرنا ہے, جس کو ہندوستان نے آج وائلیٹ کیا ہے اکراس انٹرنیشنل بارڈر. ہم انہیں لائن آف کنٹرول کے آغاز ٹکا کے جواب دے چکے ہیں, مزید دیں گے, لیکن ابھی تک اس کی مین ٹارگٹ جو ہیں ایئر فورس, وہ فارورڈ بیسز خالی کر کے پیچھے لے گئے. 35 اسکواڈرن کی ایئر فورس آج ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن ابھی بھی اس کو ایک ٹکا کے جواب دینا ہے. ٹائم اینڈ پلیس آف آر اون چوزنگ, اس کے بعد امن کی بات کریں گے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جی کہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیا کہنا ہے, ان کے سامنے یہی پوزیشن رکھنی ہے. دیکھو, وہ کوئی ضمانت یہ نہیں دے سکتے کہ کل انڈیا یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. امریکہ نے جب بل کلنٹن کے اشارے پر ہم نے اپنی فوجیں نکال لی تھی کارگل سے, اس وقت تو امریکہ نے کہا جی آپ نکالیں, بلکہ نکالیں گے تو نواز شریف اپنے ملک سے میرے پاس آئیں, پہلے یہ بتائیں انکنڈیشنل وڈرول کے لیے تیار ہو تو پھر امریکہ آؤ. آج ان کا وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے جی ہم دونوں ملکوں پر دباؤ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو استعمال کرنا ہے چین کے خلاف, اس لیے وہ ان کے غبارے میں ہوا بھرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ ہوا نکالنی ہے. آج ان کے جو ویسٹرن ایئر کرافٹ سے آج وہ گراؤنڈ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی ہزیمت ہو چکی ہے. آج انڈیا جو ہے وہ جھکا ہوا, اس کا جو نخرہ ہے یا اس کا جو سٹیٹس تھا یا اس کا جو زوم تھا, اس کو ایک بہت بھاری چوٹ لگی ہے, لیکن وہ ہمارے خلاف ایک ایگریشن کر چکا ہے. تو ہم نے بتانا یہ ہے اپنے مہمان کو کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے. وی ور ناٹ انوالوڈ ان دس تھنگ. کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کا مشورہ ہندوستان نے نہیں مانا. کل پھر اس کو کشمیر میں اگر کشمیری ریزسٹنس فرنٹ جو ہے یا کشمیری آزادی پسند لوگ وہ پھر کہیں اسے چوٹ لگاتے ہیں
फिर वो कहेंगे जी आज फिर पाकिस्तान ने मेरे ऊपर दोबारा हमला कर। जनरल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है कि पाकिस्तान को इस तरह से अपने उन मेहमानों के सामने अपने केस को रखना चाहिए। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब, खुर्रम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद रहे और एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। ABN वार रूम हमने बात की है मौजूदा कशीदा सूरत हाल के हवाले से। फिलहाल इतना ही, कुछ ही देर